اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر. یہاں سے ہے، یہ ایک رکوع رہ گیا تھا سورت کے ختم ہونے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. یہاں سے بیان رسالت ہے، یہاں سے بیان رسالت ہے. فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ انما انا منذر، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یہاں سے بیان توحید ہے، اور نہیں کوئی معبود مگر سوائے اللہ پاک کے جو یکتا ہے اور غالب ہے، جو یکتا ہے اور غالب ہے. تو قل انما انا منذر سے بیان رسالت ہے، اور وما من الہ الا اللہ یہاں سے بیان توحید ہے. آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں ان سے، یعنی ان مشرکین سے، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. منذر مانے ڈرانے والا. وما من الہ بیان توحید، اور نہیں کوئی معبود بجز اللہ کے جو کہ یکتا ہے اور غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہاں سے فرماتے ہیں رب السماوات، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. جو مالک ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما بین السماوات والارض، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. العزیز الغفار، زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. اللہ پاک کی صفات ہے، رب کی صفات ہے کہ وہ رب کیسا ہے؟ عزیز، جو زبردست ہے، طاقت والا ہے. الغفار، اور بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، صداقت قرآن کا بیان. صداقت قرآن فرماتے قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دیں. وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف کہ قرآن عظیم الشان مضمون ہے. یہ کیا ہے؟ ایک عظیم الشان مضمون ہے. نبأ، نبأ سے مطلب مضمون مراد ہے، کہ یہ قرآن کریم یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے. انتم عنہ معرضون، جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، اعراض کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. فرماتے ما کان لی من علم، نہ تھا مجھ کو کچھ علم عالم بالا کا. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، دلیل اثبات رسالت اور نفی علم غیب. دلیل اثبات رسالت ہے اور نفی علم غیب ہے، کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا. کہ نا ما کان لیا، ما نافیہ ہے نا، ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی، نفی علم غیب بھی ہو گئی، کہ نہ تھا مجھ کو کچھ علم عالم بالا کا. اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے. ان یوحى الی انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میرے پاس الا انما انا نذیر مبین، مگر اس سبب سے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں وحی کی جاتی میری طرف، مگر یہ اس یختصمون جو ہے، یہ اس سے مراد امور تکوینیہ میں، یہ جھگڑنا جو مراد ہے، جب وہ بحث کر رہے تھے، یعنی امور تکوینیہ میں، تشریعیہ مراد نہیں ہے، امور تکوینیہ میں. ان یوحى الی، نہیں وحی کی جاتی، مگر کس سبب سے؟ مگر اس سبب سے میرے پاس، اس سبب سے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، وقت اختصام کا بیان، یا پھر نمونہ اختصام. وقت اختصام کا بیان اور نمونہ اختصام. فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ جب فرمایا، یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں انسان کو مٹی سے.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ثبوت بشریت انبیاء علیہم السلام، خالق بشر من طین، ثبوت بشریت انبیاء علیہم السلام کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں، تمام انبیاء بشر تھے۔ اچھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس جب میں اس کو پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں کیا کر لوں، جب میں بنا چکوں، اس کو پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر۔ فرشتہ کیا، ملائکہ خود بھی جمع ہے، پھر کلہم تاکید کے لیے، اجمعون بھی تاکید کے لیے، کہ سب کے سب نے کیا، تمام فرشتوں نے کیا اور اکٹھے ہو کر کیا، اجتماعی طور پر کیا۔ فسجد الملائکۃ، یہ بطور تاکید کیا گیا، فسجد الملائکۃ کہتے تب بھی بات پوری ہوتی کہ ملائکہ خود بھی جمع ہے، لیکن کلہم اجمعون مزید تاکید کے طور پر لائے۔ تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر، یعنی مل کر، لیکن الا ابلیس، استثناء ہے، سوائے کس کے؟ مگر شیطان کے سوا، ابلیس کے سوا، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکڑ بیٹھا، استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا استکبر، اکڑ بیٹھا یا غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کس میں سے؟ کافروں میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ توبیخ ابلیس، اللہ پاک نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک، کہ اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے؟ کس چیز سے؟ اس سے کہ تو سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ لما خلقت بیدی، اس چیز کے آگے سجدہ کرنے سے، اس شخص کے آگے جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا اس کے آگے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، استکبرت شق اول اور ام کنت من العالین شق ثانی، کیا تو غرور میں آ گیا تھا؟ ام کنت من العالین، یا تو تھا اونچے درجے والوں میں سے۔ دو وجوہات ہیں، دو شقیں ہو سکتی ہے، کہ یا تو تکبر میں آ گیا، اور یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ واقعی جو ہے میں بڑا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا وجہ تھی؟ کیا تو غرور میں آ گیا تھا؟ یعنی غرور میں آ گیا اور حقیقت میں تو بڑا نہیں ہے، اور یا پھر ام کنت من العالین، تو واقعی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ قال انا خیر منہ، تو اب جواب ابلیس ہے یہاں سے، کیا کہنے لگا؟ قال انا خیر منہ، یعنی ای من آدم، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ یعنی شق ثانی متعین ہے، دو شقیں آئی نا، دو وجوہات آئی، کہ سجدہ نہیں کیا یا تو غرور کی وجہ سے، کہ غرور تھا اس میں، اور یا پھر بذات میں خود اپنے آپ کو واقعی جو ہے بڑا سمجھتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور شق ثانی کہ انا خیر منہ، یعنی شق ثانی ہے نا، ام کنت من العالین، علو تھا اس میں، بڑائی تھی، کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل، اور دلیل کیا دی؟ یہ ابلیس کی دلیل ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا، گارے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آگ سے پیدا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا آدم کو کس سے؟ مٹی سے۔ یہ رئیس الملائکہ تھا، طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن یہ اصلاً ملائکہ میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ اصلاً جنات میں سے تھا، آگ سے پیدا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے بڑی عبادت کی تھی، بڑا عبادت گزار بھی تھا، عالم بھی تھا،
علماء نے لکھا ہے نا کہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ پاک کا عاشق نہیں تھا، اس لیے اس نے حکم نہیں مانا. یعنی یہ نہیں دیکھا بھئی حکم کون دے رہا ہے، حکم دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. اور یہاں اس نے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آج بھی جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کی عقلی توجیہ کیا ہے، ہم دین کے فلاں حکم پر عمل کریں گے لیکن اس کی عقلی توجیہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. تو جو اللہ پاک کا حکم ہو اس میں کبھی انسان مصلحت یا حکمت تلاش نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی بھی ہے کہ میں اس پر تب عمل کروں گا جب میری عقل میں یہ چیز سمجھ میں آئے گی. انسان کی عقل تو ناقص ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو عقل پرست ہوتے ہیں تو عقل پرست لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. فرمایا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس لیے نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں، اور میں بہتر کیوں ہوں اس کی دلیل یہ تھی کہ مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، مٹی مفضول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال فخرج منها فإنك رجیم. انجام استکبار. تو اس کے اس تکبر برے کلمات کا اور تکبر کا انجام کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور جنت سے اس کو نکال دیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، کہ تو کیا کر لے، نکل جا یہاں سے نکل جا. منها ای من الجنت، یا پھر او من السماوات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر تیسرا احتمال کیا ہے، او من الخلقۃ التي انت فیہا. تو اللہ پاک نے نکال دیا، اپنے مقربین میں سے نکال دیا، جنت میں سے نکال دیا، آسمانوں میں سے نکال دیا. فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مردود ہو گیا. رجیم ای مردود من کل خیر و کرامت، ہر طرح کے خیر، بھلائی، اعزاز و اکرام سے تو دور کر دیا گیا ہے، مردود کر دیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. فرماتے ہیں کہ شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد. آدم علیہ السلام اللہ پاک کو محبوب ہوئے، عزیز ہوئے، کیوں؟ انہوں نے استغفار کیا، توبہ استغفار کیا، اللہ پاک کے محبوب بن گئے. اور خوار شد شیطان چو استکبار کرد، اور شیطان ذلیل و خوار ہو گیا، ابلیس، کیوں؟ اس نے تکبر کیا. آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تو فوراً کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ انبیاء کی خاصیت ہوتی ہے، فوراً اللہ پاک کے سامنے سجدے میں گر پڑے، برس تک سجدے میں، اور یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. بالآخر اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. لیکن یہ بدبخت ابلیس یہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس کو اللہ پاک نے نکال دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا اصل نام عزازیل تھا. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. اس کا اصل نام عزازیل تھا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور فرمایا بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک. کب تک؟ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی. اللہ پاک نے فرمایا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مطالبہ امہال. اب اس نے مہلت مانگی. یہ تو اب سمجھ گیا کہ اب راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، محروم تو ہو گیا، لیکن اب کیا ہے، اللہ پاک سے مہلت مانگ رہا ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مطالبہ امہال. کہنے لگا ہے میرے رب پس مہلت دیں مجھے اس روز تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. قیامت تک مجھے مہلت دے. کس چیز کی؟ یعنی مہلت دی تاکہ میں آپ کے مخلوق کو گمراہ کر سکوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں انسانوں کو گمراہ کر سکوں. یہ مہلت اس نے مانگی، اللہ پاک نے مہلت تو دے دی. قال رب، اللہ پاک نے فرمایا قال فإنک من المنظرین. اجابت ناقصہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ پس تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، نفخہ اولا. کب تک؟ نفخہ اولا تک. نفخہ ثانیہ تک نہیں ملی، نفخہ اولا تک. اب 2 سور پھونکے جائیں گے نا. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مخلوق کیا ہو جائے گی، ان پر موت طاری ہو جائے گی. پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب مردے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے.
تو یہاں پر وقت معلوم سے مراد نفخہ اولا کا وقت ہے. اللہ پاک نے فرمایا پس تجھ کو مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، یعنی نفخہ اولا تک. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا اللہ پاک سے کہنے لگا ابلیس فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، میں ضرور بہکاتا رہوں گا ان سب کو، آپ کی مخلوق کو، یعنی سب کو میں ضرور بضرور بہکاتا رہوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اغوا کہتے ہیں بہکانا، گمراہ کرنا. الا عبادک منہم المخلصین، بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں سے منتخب کیے گئے ہیں. بجز کس کے؟ ان بندوں کے جو اس میں سے کیا کیے گئے ہیں؟ منتخب کیے گئے ہیں. یہ خاص بندے ہوں گے جنہیں ابلیس نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. تو سب کے سب کو تو گمراہ نہیں کر سکتا نا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو شیطان کے اغوا سے اور اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں. دیکھیں اس نے بھی استثناء کیا اس وقت کہ الا عبادک منہم المخلصین. قال فالحق والحق اقول، اللہ پاک نے فرمایا کہ فالحق ای فالحق منی، میں سچ کہتا ہوں، والحق اقول ای واقول الحق، اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں. بات سمجھ میں؟ تو فالحق ای فالحق منی والحق اقول ای واقول الحق، اللہ پاک نے فرمایا میں سچ ہی کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں. اللہ پاک کی بات بے شک سچ ہے، یقینی ہے، حتمی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. کیا فرمایا اللہ پاک نے اب کہ میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے. ابلیس سے فرمایا کہ میں تجھ سے بھروں گا جہنم کو، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اور جو تیری پیروی کریں گے، منہم ان سے بھی، اجمعین سب سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجھ سے بھی جہنم کو بھروں گا، اور جو دنیا میں تیری پیروی کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، ان سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ اگر شیطان کے فریب میں آ بھی جائے یا کتنے بھی گناہ کر لے انسان، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے توبے کا راستہ کھلا رکھا ہے. شیطان کو تو مہلت دے دی، شیطان انسان کو موت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ نفس و شیطان سے انسان کا معرکہ یہ چل رہا ہے، یہ موت تک چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اتنے کر لے کہ آسمان و زمین بھی بھر جائے، لیکن اگر سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لے، اللہ پاک کو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لمحے میں. بات سمجھ میں؟ مہلت تو دی شیطان کو، لیکن اللہ پاک نے وہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، لیکن جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا میں تمہاری اس محنت پر پانی پھیر دوں گا، اسے معاف کر دوں گا. تو دیکھیں توبے کا دروازہ کھلا ہوا بھی ہے دوسری طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن خدا نہ خواستہ اگر پوری زندگی کوئی بغیر کلمے کے رہا اور دنیا سے گیا تو اس کے لیے تو پھر خلود فی النار ہے. یا کمزور انسان ہے، گناہوں والی زندگی گزاری، چاہے اللہ پاک معاف کر دے، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے. تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے بھی اور جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے ان سب سے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. طریق تبلیغ. اب یہاں سے طریق تبلیغ کا بیان ہے. قل، آپ فرما دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے. طریق تبلیغ. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ فرما دیں کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر، یعنی اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہ میں تم سے کوئی اجرت کی طلب کرتا ہوں، اور نہ میں جو ہے بناوٹ کرنے والوں، تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا دھج بنانے والوں سے. تو اب دیکھیں دو چیزوں کی نفی ہو گئی. ما نافیہ ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، نفی مادی نفع، نفی مادی نفع، مادی نفع کی نفی. وما انا من المتکلفین، طبعی نفع کی نفی. نفی مادی نفع اور نفی طبعی نفع ہے نا.
ما اسألکم علیہ من اجر سے کس کی نفی ہو گئی؟ مادی نفع کی نفی ہو گئی کہ میں مال نہیں چاہتا، اسباب نہیں چاہتا، روپیہ پیسہ نہیں چاہتا اس تبلیغ پر. کس کی نفی ہو گئی؟ مادی فائدے کی نفی ہو گئی. وما انا من المتکلفین، طبعی نفع کی یعنی نفی ہو گئی کہ میں یہ کوئی یعنی ایک ظاہری بناوٹ بھی نہیں کر رہا. بعض دفعہ انسان ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ظاہری دل کا حال تو اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ خدا نخواستہ اگر انسان مخلص نہیں ہو وہ ایک ظاہری صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، ایسا گیٹ اپ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں دین کی طرف لا رہا ہوں، بات سمجھ میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، جس شعبے سے بھی وابستہ ہو. تو خدا نخواستہ انسانوں میں تو تکلف بناوٹ آ سکتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ تو میں تم سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، فرمایا کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے. یہ قرآن کریم ان ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کریم کی طرف. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم نصیحت ہے کس کے لیے؟ پورے جہان والوں کے لیے. یہ فضیلت قرآن کا بیان ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، زجر، یہاں سے زجر، اور البتہ ضرور جان لوگے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ ضرور جان لوگے تم اس کی حقیقت کو ایک وقت کے بعد. نبأہ یعنی اس کی حقیقت کو جان لوگے. بعد حین ای بعد موت، ایک وقت کے بعد یعنی موت کے بعد. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، اور سورہ زمر یہ مکی صورت ہے. ربط سورہ زمر بسورہ صاد، سورہ زمر کا ربط سورہ صاد کے ساتھ دیکھ لیں. نمبر 1، سابقہ صورتوں میں نفی شفاعت قہریہ اور عجز ما سوی اللہ کا بیان تھا. اس صورت کا دعویٰ حصر العبادت فی ذات اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ سابقہ صورتوں میں نفی شفاعت قہریہ تھی اور عجز ما سوی اللہ کا بیان تھا کہ اللہ پاک کے سوا سب عاجز ہے، ساری مخلوق. اور اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ ہے حصر العبادت فی ذات اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رب جوڑ سمجھ آیا؟ نمبر 2، پہلی صورت کے آخر میں عباد مخلصین کا ذکر تھا، عباد مخلصین کا ذکر تھا، اور اس صورت کے ابتدا میں اخلاص فی العبادت کا بیان ہے. دوسرا رب سمجھ آیا؟ تیسرا رب صداقت قرآن بھی مضمون مشترک ہے، اس میں بھی صداقت قرآن کا بیان تھا اس صورت میں، سورہ صاد میں، اور سورہ زمر میں بھی صداقت قرآن کا بیان ہے. تو یہ مضمون دونوں صورتوں میں مشترک ہے. اچھا، خلاصہ سورہ زمر. نمبر 1، ذکر دعویٰ 3 بار، اور نمبر 2، تفریع بر دعویٰ. نمبر 3، 7 دلائل عقلیہ علی سبیل الترقی. نمبر 4، بیان ثمرہ دلائل 4 مرتبہ. نمبر 5، 6 دلائل وحی ہے. نمبر 6، 1 دلیل نقلی ضمناً. نمبر 7، 3 بار تقابل مومنین و کافرین یعنی آپس میں. نمبر 8، شکوے ہیں. نمبر 9، زجرات ہیں. نمبر 10، ترغیب الی التوبہ ہے. اور نمبر 11، انجام فریقین ہے. تو یہ کتنے مضامین بیان ہوئے؟ 11 مضامین بیان ہوئے اس صورت کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہاں سے تمہید مع الترغیب ہے، تمہید مع الترغیب. فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا اس کتاب کا اللہ پاک کی طرف سے ہے. اب یہ صفات ہے، بس اللہ پاک کی صفات. وہ اللہ پاک کی ذات کیسی ہے؟ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ پاک کی طرف سے ہے. وہ اللہ پاک کی ذات العزیز جو زبردست ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والی ہے. زبردست ہے اور بڑی حکمت والی ہے. تو اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں. یہ جو تنزیل الکتاب من اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ پاک کی ذات منزل کیا ہے؟ منزل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کی ذات منزل ہے. اور العزیز الحکیم یہ صفات منزل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کی ذات کی کیا ہے؟ صفات ہے. قرآن کریم منزل ہے
اور یہ تنزیل الکتاب کیفیت نزول ہے. یہ کیا ہے؟ کیفیت نزول ہے. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور دو صفات ذکر ہوئی ہے کہ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ پاک کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. دلیل وحی نمبر 1. دلیل وحی نمبر 1 فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب، یعنی قرآن کریم مراد ہے. بالحق، سچائی کے ساتھ ہم نے اتاری ہے یہ کتاب آپ کی طرف. بالحق، سچائی کے ساتھ. ای متلبسا بالحق او بسبب اظہار الحق. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ذکر دعویٰ پہلی مرتبہ. ذکر دعویٰ خلاصے میں آپ نے پڑھا کہ ذکر دعویٰ 3 مرتبہ آئے گا. کتنی مرتبہ؟ 3. یہاں ذکر دعویٰ پہلی مرتبہ. فرمایا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس آپ عبادت کرتے رہے اللہ پاک کی خالص کرنے والے اس کے لیے. لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالص کر، دین سے مراد عبادت ہے. پس آپ عبادت کرتے رہیں اللہ پاک کی مخلص اللہ الدین، خالص کرنے والے اس اللہ پاک کے لیے عبادت کو. الا للہ الدین الخالص فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے. خبردار، الا حروف تنبیہ میں سے ہے نا. فرماتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار اللہ پاک ہی کے لیے ہے خالص عبادت. کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک ہی کے لیے ہے خالص عبادت. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سے زجر ہے، یہاں سے زجر کا بیان. والذین اتخذوا، قلم ہے؟ فارغ قلم لکھیں گے نہیں؟ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر کا بیان. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا دوسرے کارساز. نہیں لگے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کارساز. صحیح بات سمجھ میں آئی؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسرے، اولیاء سے مراد کارساز. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ای قائلین ما نعبدهم. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا حیلے بہانے کرتے ہیں کہ ما نعبدهم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر کس لیے؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو بھئی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ پاک کے. قریب کر دینا، زلفی مفعول مطلق کے طور پر ہے، قریب کر دینا، خاص قرب. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے، ان مشرکین سے، بھئی تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اختیار کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. تو یہ کیا بہانے کرتے تھے؟ اصل میں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ واسطہ اور ذریعہ ہے چھوٹے چھوٹے معبود، اور یہ معبود جو ہے خوش ہو جائیں اور ہم کو اللہ پاک سے قریب کر دیں. کیا کر دیں؟ تو یہ ایک بالکل بے سر و پا بات تھی، ایک فضول قسم کی بات تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان کے فضول حیلے بہانے تھے، یعنی اپنی اس معبودان باطلہ کی عبادت کے لیے ایک دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم ان بہت سارے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ایک بڑے معبود جو اللہ ہے اس کے قریب کر دیں ہم کو. تو اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے تھے بے سر و پا قسم کی. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، نہیں عبادت کرتے ہم ان بتوں کی مگر تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے. کس کے؟ اللہ پاک کی طرف قریب کرنا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. انجام اخروی، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. اب ظاہری بات ہے یہ معبودان باطلہ ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ بذات خود شرک ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ پاک کے کیا قریب کریں گے، تو اور کفر کے قریب ہو رہے ہیں ان بتوں کو پوچھ کر. لیکن بہرحال قیامت کے ایک دن مقرر ہے اور اس میں پھر اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے. یہ انجام اخروی ہے نا. پھر اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے ان باتوں کے ان کے درمیان جن باتوں میں یہ ایمان والوں کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے. بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یہ انجام دنیاوی ہے. ان اللہ یحکم بینہم انجام اخروی تھا
اور ان اللہ لا یہدی یہ انجام دنیاوی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، جو کیا ہو؟ جھوٹا ہو، ناشکرا ہو۔ کاذبن ای قولا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفارن ای اعتقادا، بس سمجھ میں؟ اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ جو جھوٹا ہو زبان کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، اور جو کفار ناشکرا ہو اعتقاد کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، یہاں سے زجر ہے، یہاں سے زجر۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر چاہتا اللہ پاک یہ کہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا تو لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو البتہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا۔ سبحانہ، لیکن وہ اللہ پاک کی ذات پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہی تو ہے اللہ جو یکتا ہے اور غالب ہے۔ کیا ہے؟ یکتا ہے اور غالب ہے۔ تو یہ لوگ اللہ پاک کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ، تثلیث کا عقیدہ تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اور عرب کے بعض مشرک قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، تو یہ اولاد ثابت کرتے تھے اللہ پاک کے لیے۔ وہ فرمائے، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ پاک نے نفی فرمائی ہے، سورہ اخلاص میں بھی ہے نا، لم یلد ولم یولد۔ یہاں پر فرمایا لو اراد اللہ، اگر اللہ پاک چاہتا اپنے لیے اولاد کا مقرر کرنا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہتا اختیار کر لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، کیوں؟ یہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک خالق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ خالق کو ضرورت نہیں ہے مخلوق میں سے اولاد بنانے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو اپنے باپ کا ایک جز ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتی ہے، اور وہ بھی مخلوق میں سے ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک تو خود خالق ہے۔ جس مخلوق کو اللہ پاک نے وجود بخشا ہے، تو اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے کہ اسی مخلوق میں سے کسی کو اپنے لیے اولاد بنا لے؟ اور اگر چاہتے تو اللہ پاک ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک اولاد سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے۔ وہ فرمایا کہ اللہ پاک چاہتے تو اختیار کر لیتے اولاد کو، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا۔ یہ تو اپنی طرف سے کہنے فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، یا فلاں پیغمبر اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا بھی ہوتا تو اللہ پاک خود کرتے، یہ اپنی طرف سے مقرر کر رہے ہیں، وہ بھی خود بیٹوں کو چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ پاک کی ذات، وہ اللہ الواحد القہار، اور وہی تو ہے اللہ پاک جو کہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کیا ہے؟ یکتا ہے، القہار اور غالب ہے۔ تو الواحد سے نفی شریک ہو گئی بالفعل، نفی شریک بالفعل، اور القہار سے نفی شریک بالقوہ۔ واحد یعنی اللہ پاک بالفعل بھی اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور قہار غالب ہے، دباؤ والا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ پاک کو۔ یہ تو مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے ساتھی کی، اولاد کی، معاون کی، اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے۔ تو واحد سے نفی ہو گئی شریک کی بالفعل، اور قہار سے نفی ہو گئی شریک کی بالقوہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ خلق السماوات والارض بالحق، دلیل عقلی نمبر 1، اور یہ آفاقی ہے۔ دلیل عقلی نمبر 1، مختلف قسم کے دلائل ہوتے ہیں، دلائل آفاقی ہوتے ہیں، دلائل انفسی ہوتے ہیں، بات سمجھ میں؟ دلائل نباتاتی ہوتے ہیں، دلائل سماوی ہوتے ہیں، دلائل ارضی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دلائل انعامی ہوتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو دلیل ہے دلیل عقلی ہے، اور پہلی دلیل عقلی، اور یہ ہے آفاقی۔ کیونکہ اس میں آسمانوں اور زمینوں کا آفاق کا تذکرہ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، فرماتے ہیں کہ اسی نے، یعنی اللہ پاک کی ذات نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق، ای بالحکمت، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، حکمت کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل،
وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور وہی لپیٹتا ہے دن کو رات پر. سمجھ میں آ رہی؟ رات کو لپیٹتا ہے دن پر، دن کو لپیٹتا ہے رات پر. دیکھیے دن ہوتی ہے، آہستہ 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 غروب کے وقت رات جو ہے کیا ہے دن سے لپٹ جاتی ہے، دن چھپ جاتا ہے. پھر صبح صادق کا وقت آتا ہے تو دن جو ہے کیا ہے رات سے لپٹ جاتا ہے اور رات چلی جاتی ہے. تو کبھی دن رات سے لپٹتا ہے، کبھی رات دن سے لپٹتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تبدیلی اللہ پاک فرماتے ہیں. دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو دن میں تبدیل کرنا، یہ تبدیل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. یکور، یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. آپ نے اسی لیے کبھی دیکھا نہیں کہ اس نظام میں کبھی خرابی ہوئی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا نکلنا، ستاروں کا، یہ اپنے ایک وقت پہ. انسانی نظام میں کمزوری خرابی آتی، کہتے ہیں نا بھئی آج خرابی آ گئی ہے، آج یہ ہو گیا. لیکن کبھی یہ سنا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا، وہ تھوڑی سی جو ہے اس کی کچھ مرمت ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سنا کبھی کہ بھئی آج چاند نہیں نکلے گا، تھوڑا سا کچھ مسئلہ ٹیکنیکلی پرابلم ہو گیا ہے، مسئلہ ہو گیا ہے. نہیں سنا، نہیں. اللہ پاک کے نظام میں نہیں ہے، یہ مخلوق کے نظام میں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل. تو فرماتے ہیں کہ وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری الی اجل مسمی، کہ ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک. دیکھیں نا، کام میں لگا دیا. سورج اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، چاند اپنے مدار میں لگا رہا ہے، ستاروں کی اپنی ترتیب ہے، پورے فلکیات کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن یہ اللہ پاک کے کنٹرول میں ہے، اپنے اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، نظام درہم برہم. اور اگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، انسان بھی کہتے ہیں بھئی چاند پہ پہنچ گئے، کبھی راکٹ چھوڑتے ہیں خلا میں، کبھی کیا، بھئی یہ تباہ ہو گیا، راستے میں جا کے ناکام ہو گیا مشن، وہاں تک نہیں پہنچ سکا، راکٹ گر گیا، تباہ ہو گیا. ہوتے ہیں نا ایسے. لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے. کروڑ سال ہو گئے، پتہ نہیں دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، انسان نہیں لگا سکتے. یہ ایک اندازے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ سال. یہ اللہ پاک کے علم میں، اور قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے. لیکن سورج اسی طرح اپنے کام میں لگا ہوا ہے، معمولی انحراف نہیں کیا. چاند اپنے کام میں لگا ہوا ہے، معمولی اونچ نیچ آج تک نہیں ہوئی نا، کیوں؟ یہ اللہ پاک کے اختیار میں اور اللہ پاک کے حکم سے چل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کل یجری الی اجل مسمی، اجل مسمی سے مراد قیامت کا وقت، اور ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. عزیز سے ترہیب اور غفار سے ترغیب کا بیان ہے. عزیز یہ برائے ترہیب اور غفار یعنی ترغیب. اللہ پاک زبردست ہے اور غفار بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، دلیل عقلی نمبر 2 انفسی. اب یہ بھی دلیل عقلی ہے دوسری، لیکن یہ انفسی ہے. دیکھیں من نفس، اس میں انسان کی ذات کا ذکر، انسان کے نفس کا ذکر، انسان کی ذات کا ذکر. خلقکم من نفس واحدۃ، فرمایا کہ اسی نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ، ایک شخص سے. اسی نے پیدا کیا ہے تم کو من نفس واحدۃ، ایک شخص سے. ثم جعل منها زوجها، اور پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا. من نفس واحدۃ، پوری انسانیت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. پوری انسانیت کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پوری انسانیت کی ماں کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے پیدا کیا تم کو ایک شخص سے. ثم جعل منها زوجها، اور پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، أي وَأَنزَلَ لَكُم أي خَلَقَ لَكُم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے کیا چیز؟ 8 جوڑے. انعام مانے چوپائے، جو 4 پیروں پر چلتے ہیں نا، وہ چوپائے کہلاتے ہیں. اور پھر اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. بھینس، گائیں، بکری، بھیڑ. بھینس ہے، گائیں ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، 4 ہو گئے. پھر اس میں سے 4 نر، 4 مؤنث، مذکر مؤنث، تو 8 ہو گئے نا. تو فرمایا کہ اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے. بھیڑ بکری اونٹ، نہیں بھیڑ بکری اونٹ گائے،
اونٹ بھینس نہیں ہے، بھیڑ بکری اونٹ کا ہے، اور ہر ایک سے نر و مادہ، تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، سمجھ گئے؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، کیفیت خلقت کا بیان، کیفیت خلقت۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہی بناتا ہے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، وہی بناتا ہے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں۔ بات سمجھ؟ خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر، بات سمجھ میں آ رہی؟ خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر۔ سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے نا پانی کا، انسان اس سے بنتا ہے، پانی کے منی کے قطرے سے، پھر اس سے بنتا ہے کیا؟ اس سے پھر بنتا ہے مضغہ، علقہ، مضغہ بنتا ہے میرے خیال میں، پھر بنتا ہے علقہ، بنتا ہے پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر پورا انسان بن جاتا ہے۔ تو ایک مرحلہ وار ترتیب ہے، ایسا نہیں ہے کہ نطفہ ہے پھر جو ہے علقہ ہے، یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے نطفے سے، پھر مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر بالآخر ہڈیاں، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اللہ پاک جان ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تخلیق مرحلہ وار ہوئی ہے، ایک دم نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے، خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری، اور تدریجاً ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک یہ نطفہ رہے گا، اتنے وقت تک یہ علقہ رہے گا، اتنے وقت تک یہ مضغہ رہے گا، پھر اس کے بعد اس میں جان ڈال دی جائے گی اور پورا ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن فی ظلمات ثلاث، اور جو اللہ پاک نے رکھا نا ماؤں کے پیٹ میں، اور ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں تبدیل کیا، یہ بھی 3 اندھیروں میں۔ کس میں؟ 3 اندھیرے، کس چیز کے؟ ایک ماں کی پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، اور تیسرا ایک جھلی ہوتی ہے بچے کے ارد گرد جو پیدا ہونے کے بعد ہٹ جاتی ہے۔ تو کتنے اندھیروں میں تھا وہ بچہ؟ 3 اندھیروں میں۔ ایک تو خود اس کے اوپر جھلی تھی، پھر ماں کا رحم، اور پھر ماں کا پیٹ، 3 اندھیروں میں۔ تو فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ پاک نے رکھا۔ ذالکم اللہ ربکم، ثمرہ دلائل نمبر 1، ثمرہ دلائل، یعنی دیکھیں نا، یہ دلائل آفاقی بیان ہوئے، دلائل انفسی بیان ہوئے، اب ثمرہ دلائل ہے کہ اتنے دلائل تم نے سنے، اتنے دلائل تم نے دیکھے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ثمرہ یہ ہو کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ پاک تمہارا پروردگار ہے۔ یہ سمجھ لو نا کہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے، یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے کہ اللہ پاک جیتا جاگتا انسان مرحلہ وار ماں کے 3 اندھیروں میں اس کی پرورش کرنا، اس کی تخلیق کرنا، آسمانوں کا بنانا، زمینوں کا بنانا، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانا، یہ تمہارے معبودان باطلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، ان پر کوئی کتا آ کر پیشاب کر لے تو وہ مزاحمت نہیں کر سکتے، اور خود کوئی انسان، تم انسان ہو لیکن یہ کام تم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جس نے کیے ہیں وہی اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ شرارت کر رہے ہیں بچے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ثمرہ ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا هو فانا تصرفون، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تصرفون، پس پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے تو فان اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے تم سے، اللہ پاک تو بے نیاز ہے تم سے، تمہارے کفر کا اللہ پاک کو کیا نقصان پہنچے گا؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ پاک تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، انجام کفر، وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر، یعنی کفر جو ہے یہ ان بندوں کا، ان مشرکین کا اختیاری ہے، یہ استراری تھوڑی ہے یہ کفر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو اللہ پاک کو نقصان نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ پاک بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اور یہ کفر معلوم ہوا کہ ان کا اختیاری فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ بندہ کافر بنے، تو انجام کفر کے ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ پسند کرتا ہے تمہارے شکر، ثمرہ شکر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ثمرہ شکر ہے
فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے شکر کو، تمہارے لیے شکر کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دستور خداوندی کا بیان، دستور خداوندی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا کہ چلو بھئی اس کی جگہ پر میں اس کا بوجھ اٹھا لوں۔ اب بھی باطل فرق کے، مذاہب کے بعض کے یہ عقائد ہوتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، قیامت میں فلاں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے گا، فلاں ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، فلاں ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا۔ تو یاد رکھیں کہ گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے اپنا حساب دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تخویف اخروی، تخویف اخروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے، یعنی دنیا میں جو کچھ کرتے تھے آخرت میں سب کچھ کھل جائے گا، سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، یہاں سے علت ہے، یہاں سے علت کہ اللہ پاک بتائیں گے نا اس کی علت کیا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی چیز تھوڑی چھپ سکتی ہے۔ دنیا میں انسان انسانوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ پاک سے کوئی نہیں چھپ سکتا، لہٰذا جو کچھ کرو گے یا جو کچھ سوچو گے، چاہے وہ اعضاء کا عمل ہو یا چاہے وہ دل کا عمل ہو یا اس کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہو، سب کے سب آخرت میں سامنے آئے گا۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، علت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ شکوہ مشرکین، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو دعا ربہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ منیباً الیہ، کیفیت پکار، کیفیت پکار، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع ہو کر، اسی کی طرف رجوع ہو کر۔ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب دیتا ہے اس کو کوئی نعمت منہ اپنی طرف سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے پہلے، یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ جس کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور بنانے لگتا ہے اللہ پاک کے ساتھ شریک، اندادن ندن کی جمع شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے، تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے۔ اور یہاں پر دیکھیں فرماتے ہیں کہ ثم اذا خولہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو یہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع ہو کر، خالصتاً۔ تو مشرکین بھی اس طرح کرتے ہیں، صرف ایمان والے نہیں، ان پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر وہ بت یاد نہیں رہتے، ان کو معبودان باطلوں کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے اگر سمندر میں سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور کشتی جو ہے پھنس گئی پانی میں، ڈوبنے کا خطرہ ہے، پھر وہ بھی معبودان باطلہ کو نہیں پکارتے، اللہ پاک کو پکارتے ہیں کہ اللہ بچا لے۔ لیکن جب کنارے پر آتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی میں پھنستے ہیں، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی علم میں ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والی ذات رب کی ہے۔ لیکن جب اچھے حالات آتے ہیں تو پھر اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ نسیہ، یہ مرض اول ہے ضلال، مرض اول ضلال، ان کے امراض کا بیان ہے مشرکین کے۔ پھر جب دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے تو نسیہ، تو کیا کر لیتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسیہ ما کان یدعو الیہ، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے اللہ پاک کو من قبل، اس سے پہلے پکار رہا تھا۔ من قبل وہی من قبل نعمت، نعمت کے ملنے سے قبل پکار رہا تھا نا مصیبت میں، تو جب نعمت مل گئی یا وہ پریشانی دور ہو گئی، اللہ پاک کو بھی بھول گیا۔
وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ پاک کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے، تاکہ لیضل عن سبیل، مرض دوم اضلال، مرض دوم اضلال، ضلال مانے گمراہی، اضلال کہتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرنا، ضلال خود گمراہ ہونا، اضلال دوسروں کو گمراہ کرنا، تو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور جب پریشانی چلی جاتی ہے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ لیضل عن سبیل، تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے، یعنی لوگوں قل تمتع بکفرک قلیلا، تحدید، یہاں سے تحدید کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیں ان کافروں سے، مشرکین سے، تمتع بکفرک قلیلا، فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑا سا، فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑا سا۔ تو یہاں پر یہ جو امر ہے نا، یہ امر برائے تحدید ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اجازت کے لیے نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ برائے تحدید ہے۔ جیسے دنیا میں ہی بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا، کوئی بعض نہیں، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے چلو بھائی کر لو، مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے کر لو۔ اب بشیر 1 ہفتے 8 دن بعد آ رہے ہیں تو ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، چھٹیاں کر لو۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کر لو، اچھی بات ہے، اگر کر لو پھر گردن ناپیں گے، بات سمجھ میں آ رہی، پتہ چل جائے گا۔ تو مقصد یہ امر برائے تحدید ہوتا ہے، سزا کے لیے، کہ چلو کر لو پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ کہہ دیں کہ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، یہ انجام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بالآخر کیا ہے، تم دوزخیوں میں سے ہیں۔ اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ تو دنیا میں اٹھا لو، سمجھ میں آ رہی، لیکن آخرت میں پھر کیا ہوگا، انک من اصحاب النار، کہ بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، یہاں سے فرماتے ہیں تقابل فریقین، خلاصے میں آئے تھے نا کہ تقابل فریقین کا بیان ہوگا۔ تقابل فریقین یعنی مومنین و کفار، نمبر 1، یہاں سے تقابل فریقین نمبر 1 ہے، یعنی مومنین اور کفار کے درمیان تقابل کا بیان۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، بھلا جو شخص کے عبادت کرنے والا ہے، بھلا جو شخص عبادت کرنے، قانتن عبادت کرنے والا، بس بندگی میں لگا ہوا، آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری رات اللہ پاک کی عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، نماز میں، دعا میں، او قائما، یا حالت قیام میں، یا سجدے میں یا قیام میں۔ نماز میں انسان کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے۔ یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے آخرت سے، ڈرتا ہے۔ یہ جو قانتاً آناء اللیل، یہ ظاہری حالت، قانتاً آناء اللیل ظاہری حالت، اس ایمان والے کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے، اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور یحذر الآخرۃ باطنی حالت، یہ اس ایمان والے کی باطنی حالت۔ باطنی حالت کیا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، اللہ پاک کی خشیت ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ، اور امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اب یہ جو آ گیا نا، قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، محذوف نکلے گا کمن هو عاصم بالکفر، کیا یہ آدمی ایمان والا جو دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، رکوع میں، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، اور قلبی حالت یہ ہے کہ اللہ پاک کی آخرت کا خوف بھی رکھتا ہے، اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، یہ اور یا پھر وہ شخص جو گناہگار کافر ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ قل، آپ فرما دیں، توضیح ما قبل ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو آپ کہہ دیں کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ جس طرح یہ مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اسی طریقے سے کون برابر نہیں ہو سکتے؟ جس طرح ایمان اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے علم رکھنے والا اور بے علم وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب،
بلا شبہ نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہے. مستفیدین کا بیان. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. ترغیب اطاعت اور بشارت. یہاں سے ترغیب اطاعت ہے اور بشارت. ترغیب الطاعت والبشارت. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے، میرے بندو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم اور اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ اپنے رب سے ڈرتے رہو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. یہ خبر مقدم ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں. فی هذه الدنیا حسنہ، تو ان کے لیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں نیک صلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ای فی هذه الدنیا حسنۃ للذین احسنوا. تو جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے نیک صلہ ہے اس دنیا میں، دارین میں. فی هذه الدنیا حسنۃ، دارین میں نیک صلہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وارض اللہ واسعۃ، ترغیب ہجرت. اور اللہ کی زمین فراخ ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ثمرہ ہجرت فرماتے سوائے اس کے کہ نہیں پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنے ثواب بے حساب. یعنی پورا ثواب بدلہ دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا. کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. یعنی یہ ہجرت کی ترغیب ہے کہ اگر تم اپنے علاقے میں امن و اطمینان کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، ایمانی تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک کی زمین تو وسیع ہے نا، وہاں سے ہجرت کر لو. کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے علاقے چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ، جہاں پر تم آزادی کے ساتھ یکسوئی اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکو، تو چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اس میں مشکلات بہت آئیں گی کیونکہ ہجرت کرنا آسان عمل نہیں، بڑی قربانی چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان سے رہ جاتی ہے. لیکن اگر انسان یہ عمل کر لے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے، اعمال کے لیے ہجرت کا یہ عمل کر لے، تو اس کے لیے پھر اجر بھی بے حساب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دلیل وحی نمبر 2 ہے. فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ کہہ دیں کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ کہ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ کہ عبادت کروں اللہ پاک کی خالص کرنے والا اس کی عبادت کو، صرف اللہ پاک کی عبادت کروں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم کیا گیا ہوں یا مجھے حکم کیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں اس امت کے لوگوں میں سے. کس میں سے؟ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں، یعنی اس امت کی، فی هذه الامت، اس امت کے لوگوں میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیں کہ میں اگر اپنے رب کا حکم نہ مانوں بالفرض، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں بالفرض والمحال، تو عذاب یوم عظیم، تو کیا ہوگا؟ تو بے شک مجھے ڈر ہے. کس کا؟ قل انی اخاف عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی، تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بالفرض والمحال. اگر میں بھی خوف رکھتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں بالفرض والمحال اپنے رب کی. کس چیز کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم. یہ مفعول مطلق ہے اخافو کے لیے. کس کا؟ بڑے دن کے عذاب کا. لیکن یہ بالفرض والمحال اس لیے کہا پیغمبر معصوم عن الخطا ہے. پیغمبر معصوم عن الخطا ہے. جب معصوم عن الخطا ذات کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر مجھ سے بھی بالفرض والمحال اگر اللہ پاک کی نافرمانی ہو جائے تو میں بھی بے خوف نہیں ہوں، میں بھی اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی انسانوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے کہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہے، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہے. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں نا پیغمبر کو کہ آپ فرما دیں کہ میں بھی خوف رکھتا ہوں. جب پیغمبر خوف رکھ رہے ہیں باوجود معصوم ہونے کے، تو ہم اور آپ انسان کو کس قدر خوف رکھنا چاہیے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی.
ذکر دعوت دوسری مرتبہ، ذکر دعوت دوسری مرتبہ، کہہ دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس طرح کہ خالص رکھتا ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو۔ آپ فرما دیں کہ میں اللہ ہی کی، قل اللہ اعبد، ای قل اعبد اللہ تھا، قل اللہ اعبد ہو گیا کہ میں اللہ ہی کی، حصر پیدا ہو گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ الدین، خالص رکھتا ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو، ورنہ کیا ہوتا؟ قل اعبد اللہ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، امر تحدیدی، یہاں بھی امر برائے تحدید کے لیے، پیچھے گزرا کہ وہاں بھی امر برائے تحدید کے لیے تھا، یہاں بھی امر برائے تحدید کے لیے ہے کہ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پس عبادت کرو تم جس کی چاہو اللہ پاک کے سوا۔ تو یہ اجازت نہیں دی جا رہی، یہ امر برائے اجازت نہیں ہے، امر برائے تحدید ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس کی عبادت کرنا ہے کر لو، لیکن پتہ چل جائے گا پھر آخرت میں۔ تو آپ فرما دیں فاعبدوا، فرمایا فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پس عبادت کرو تم جس کی چاہو، من دونہ ای من دون اللہ، اللہ پاک کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، تخویف اخروی، آپ فرما دے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں کہ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، کہ خبردار یہی لوگ صریح نقصان میں ہیں۔ تو یہ کافر کیسے لوگ ہیں؟ یہ تخویف اخروی، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا کفر کے ذریعے سے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی خسارے میں ڈالا، اور بالآخر اس کا انجام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن خود بھی جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے جو ان کے اہل و عیال، بیوی بچے، متبعین گمراہ ہوئے تھے، وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور حقیقت میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کیفیت خسارہ، خسارے کی کیفیت کیا ہوگی، کیا نقصان ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، جہنم میں ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان۔ سائبان آپ جانتے ہیں نا، سائے کے لیے جیسے کوئی چیز لگائی جاتی ہے، تو وہ تو ہم لگاتے ہیں، کپڑے کی لگاتے ہیں، بات سمجھ میں، پلاسٹک کی لگاتے ہیں، یا اسی طرح فائبر کی کسی اور چیز کی لگاتے ہیں۔ ان پر جو ہے نا اس طرح کی بڑی بڑی قناتیں آگ کی ہوگی، اوپر بھی آگ کی ہوگی، نیچے سے بھی آگ کی ہوگی، ہر طرف آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے، سمجھ میں؟ تو ظلل اس چیز کو جو انسان سائے کے لیے لگاتا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، یعنی بادل، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان بادل ہوں گے، اور ان کے لیے نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو۔ ذالک العذاب، ذالک العذاب یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ یہی وہ عذاب ہے جس سے ڈراتا ہے، یہی وہ عذاب ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا عباد فتقون، ای فتقونی، فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، یہ جو طالب علم آئے نا یہاں بھی عامر کے پاس، اس کو بولے کل سے ٹوپی پہن کے نہیں آنا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، پڑھ لیا سے، یا عباد فتقون ای فتقونی، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، یہاں سے بشارت ہے، بشارت فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جنہوں نے پرہیز کیا طاغوت سے، جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے پرہیز کیا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وصف نمبر 1، یہ وصف نمبر 1 ہے، اجتنبوا الطاغوت وصف نمبر 1، وانابوا الی اللہ وصف نمبر 2، اور الذین یستمعون القول وصف نمبر 3۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 3 اوصاف متقین ہے، یہ اوصاف متقین۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جنہوں نے پرہیز کیا طاغوت سے، ان یعبدوہا، طاغوت سے کہ اس کو پوجے، اس کی عبادت کرے، بدل الاجتمال کے طور پر ہے۔ وانابوا الی اللہ وصف نمبر 2،
اور متوجہ ہوئے اللہ پاک کی طرف، رجوع کیا اللہ پاک کی طرف، لہم البشرا، ثمرہ ہے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، پس خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو، فبشر عباد، پس خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، وصف نمبر 3 فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، فرماتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو، کن بندوں کو؟ تیسری صفت کہ الذین یستمعون القول، جو سنتے ہیں باتوں کو، فیتبعون احسنہ، پھر پس پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی، یعنی جو اللہ پاک کی باتوں کو سنتے ہیں پھر اس میں اچھی باتوں کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی۔ یستمعون القول، قول میں دو امکان ہیں، دو احتمال ہے، کلام الہی یا عام کلام، یا تو کلام الہی مراد ہے یا عام کلام مراد ہے، کہ مخلوق کا کلام سنتے ہیں اس میں بھی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کا تو سارا ہی کلام اچھا ہے، اس میں تو تصور نہیں ہے، لیکن مخلوق کے کلام میں دونوں احتمال ہے کہ اچھا کلام بھی ہو، برا کلام بھی ہو، تو مخلوق کے کلام میں یا زیادہ اچھا ہو، کم اچھا ہو، تو اللہ پاک کے کلام کی بھی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، اور مخلوق کے کلام میں یا عام کلام میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، تو فیتبعون احسنہ، پس پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی، اولئک الذین ھداھم اللہ، ثمرہ نمبر 1، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ثمرہ نمبر 2، اولئک الذین ھدی اللہ، ثمرہ نمبر 1 کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، ثمرہ نمبر 2، اور یہی لوگ ہیں عقل والے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تسلی، اب یہاں سے تسلی ہے، فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر ثابت ہو چکی عذاب کی بات، بھلا جس شخص پر ثابت ہو چکی عذاب کی بات، یعنی ازلی تقدیری، اس کے نیچے ازلی تقدیری، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر میں، مقدر میں ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکی ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں ایسے شخص کو دوزخ سے؟ یعنی جو علم الہی میں ہی دوزخ میں ہے، تو ایسے انسان کو نہیں چھڑایا جا سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب نہیں چھڑا سکتے تو پھر ایسی بات پر تأسف، غم، افسوس، یہ کیا ہے؟ بے سود ہے۔ اور فرمایا فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر ثابت ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی ازلی طور پر اور تقدیری، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہو ایسے شخص کو دوزخ کی آگ سے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، اعادہ بشارت برائے بیان مبشر بھی، اعادہ بشارت، لیکن الذین اتقوا ربہم، اعادہ بشارت ہے اور برائے بیان مبشر بھی، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف، تو ان کے لیے بالا خانے ہیں ایسے جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، بالا خانوں کے اوپر باخل، جیسے ہمارے ہاں ڈبل سٹوری مکان ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لہم غرف من فوقها غرف، کہ جن کے لیے کیا ہے؟ ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں بنے ہوئے، غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، وعد اللہ یعنی یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، وعدہ خداوندی ہے جو پورا ہو کر رہے گا بہر صورت، لا یخلف اللہ المیعاد، علت کیوں پورا ہو کر رہے گا؟ علت کیا ہے کہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ نہیں خلاف کرتا اللہ پاک وعدے کا، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ نہیں خلاف کرتا اللہ پاک وعدے میں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، دلیل عقلی نمبر 3، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 3 ہے، فرماتے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ پاک برساتا ہے آسمان سے پانی، کہ اللہ پاک برساتا ہے آسمان سے پانی، فسلكه ينابيع في الارض، پھر داخل کر دیتا ہے اس کو زمین کے سوتوں میں، پھر کر دیتا ہے اس کو زمین کے سوت، یعنی سے مراد چشمے، زمین کے چشموں میں، ینابیع،
پھر داخل کر دیتا ہے اس کو زمین کے سوتوں میں، چشموں میں، ثم یخرج بھی زرعا، پھر اسی سے کھیتی کو اگاتا ہے، مختلفاً الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر اسی سے کھیتی کو اگاتا ہے کہ جس کھیتی کے کیا ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، کوئی سبز ہوتی ہے اور کوئی زرد رنگ کی ہوتی ہے، مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں اس کے. اچھا فرماتے ہیں ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کو زرد کر دیتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو کر دیتا ہے چورا چورا، حطاما چورا چورا، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکرا، بے شک البتہ اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے. تو یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں کھیتی ہوتی ہے، اس کے بھی مختلف ادوار ہوتے ہیں. ایک زمانے میں وہ سرسبز ہوتی ہے، لہلہا رہی ہوتی ہے اور بڑی اپنے جو ہے عروج اور جوبن پر ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹ کر چورا چورا کر دیا جاتا ہے اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح انسان کو اپنے عروج پر، اپنی ترقی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے مال و اسباب دنیا پر ناز اور اپنی ترقی ظاہری طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ آج یہ ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب مٹی میں مل جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تقابل فریقین دوسری مرتبہ. پیچھے بھی ایک مرتبہ تقابل گزرا نا، فریقین یعنی مسلمان اور کفار کا تقابل، تو یہاں تقابل فریقین ہے دوسری مرتبہ، اور یہ تفاوت حالی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرماتے ہیں کہ بھلا جس شخص کو، افمن شرح اللہ صدرہ، فرماتے ہیں کہ بھلا جس شخص کا دل کھول دیا، سینہ کھول دیا اللہ پاک نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، یعنی ہدایت پر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محذوف نکلے گا کہ کمن اقصى اللہ قلبہ، کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو قساوت قلبی کا شکار ہو، جس کا دل سخت ہو چکا ہو، جس کے دل میں روشنی نہ ہو ایمان کی، آپس میں برابر نہیں ہو سکتا. ایک وہ شخص کہ جس کا دل اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، شرح صدر ہے اس کو، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، دین پر ہے، تو کیا یہ اور قساوت قلبی والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، حالت اخروی، حالت اخروی. بس بڑی خراب، جب برابر نہیں ہو سکتے شرح صدر والا اور قساوت قلبی والا، تو فویل للقاسیۃ قلوبہم، بس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو رہے ہیں من ذکر اللہ، اللہ پاک کی یاد سے. بس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو رہے ہیں من ذکر اللہ، ای عن ذکر اللہ، اللہ پاک کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین، حالت دنیاوی. فویل للقاسیۃ حالت اخروی تھا، اولئک فی ضلال مبین حالت دنیاوی ہے. فرمائے اولئک فی ضلال مبین، اللہ کی یاد سے یہی لوگ کیا ہے، اولئک کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہاں سے دلیل وحی نمبر 3 ہے، دلیل وحی نمبر 3 فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. دلیل وحی نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کس کو نازل فرمایا ہے؟ بڑا عمدہ کلام، احسن الحدیث، بڑا عمدہ کلام. فرمایا اللہ پاک نے نازل، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، دلیل وحی نمبر 3. اور نزل احسن الحدیث بیان نور، اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے احسن الحدیث بڑا عمدہ کلام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، یعنی ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، مثانی دہرائی جاتی ہے، ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، متشابہا جو ملتی جلتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مثانی جو دہرائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ دلیل وحی نمبر 3 ہے، اور احسن الحدیث یہ وصف نمبر 1، وصف نمبر 1، یعنی وہ کتاب کیسی ہے کہ بڑا عمدہ کلام ہے. متشابہاً وصف نمبر 2 اور مثانی وصف نمبر 3. کتنے صفات بیان ہوئے؟ 3 اوصاف بیان ہوئے. اب متشابہاً کے معنی کیا ہے؟
کہ جو آپس میں کیا ہے ملتی جلتی ہے، یعنی آپس میں باعتبار اعجاز کے، نظم کے، صحت معنی کے، مضامین کے، ربط کے اعتبار سے آپس میں ملتی ہے۔ آپ ربط پڑھتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں، صورتوں میں، مضامین میں ربط ہے، جوڑ ہے، بے ربط نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو متشابہ۔ مثانی معنی کہ جس کے مضامین دہرائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مضامین بار بار قرآن میں آتے ہیں، بہت سارے مضامین بار بار قرآن میں آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثانی، جس کو دہرایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک جیسی یا ایک دوسرے کے مقابل، جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یہ بھی مثانی کہلائے گا کہ یہاں پر کس کا ذکر ہوا؟ نیک لوگوں کا کہ وہ نعمتوں میں، وہاں ذکر ہوا فجار کا، بعض دفعہ ادھر ذکر ہوا جنتیوں کا، ساتھ میں ذکر ہوا جہنمیوں کا، ایک کا متقین کا انجام ذکر ہوا، ادھر فاسقین کا انجام ذکر ہوا، یا اس طرح کے مضامین جو دہرائے جاتے ہیں۔ تو یہ تین اوصاف بہ نظر، احسن الحدیث وصف نمبر 1، متشابہن وصف نمبر 2، اور مثانی وصف نمبر 3۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے بڑا عمدہ کلام، بڑا عمدہ کلام، یہ بطور بدل کے کتاباً، یعنی ایسی کتاب، بطور بدل کے ایسی کتاب جس کی دو صفات اور کیا ہے؟ متشابہن، کہ جو ملتی جلتی ہے آپس میں، یہ نا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم بعض حصہ بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہے، تو جو ملتی جلتی ہے، مثانی، اور جو دہرائی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھا تھا بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں بھی ایک السبع المثانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اب یہاں سے تاثیر کا بیان، تاثیر نمبر 1، یہ تقشعر منہ جلود، تاثیر نمبر 1، اس کلام میں کیا تاثیر ہے؟ ثم تلین جلودہم، تاثیر نمبر 2۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین، جو عمدہ کلام ہے، مضامین کیا ہیں؟ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور دہرائی جاتی ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے اس کتاب کی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے جسم کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ کتاب کی آیتوں کو سنتے ہیں نا، تلاوت کو سنتے ہیں نا، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہونا، کہ انسان کے جسم کا رواں، انسان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے جسم کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، تاثیر نمبر 2، دوسری تاثیر کیا ہے؟ کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور دل، الی ذکر اللہ، اللہ پاک کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، فرماتے ہیں کہ یہی اللہ پاک کی ہدایت ہے۔ ذالک، اس مشار الیہ قرآن کریم ہے، ذالک یعنی یہ قرآن، ھدی اللہ، اللہ پاک کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ من یشاء یعنی جیسے خائفین، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے سے، جیسے قاسین، ہدایت دیتا ہے جیسے خائفین، تو خائفین کو ہدایت ملتی ہے، اور جو قاسین ہوتے ہیں، قاسین کہتے ہیں قساوت قلبی کا شکار، جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ، ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کرے اللہ پاک تو نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تقابل فریقین تیسری مرتبہ، یہاں بھی تفاوت ہے، تقابل ہے فریقین، مسلمان اور مومنین اور کفار میں تقابل ہو رہا ہے تیسری مرتبہ، اور یہ تفاوت معالی ہے۔ پیچھے والا جو تفاوت تھا دوسری مرتبہ وہ تھا تفاوت حالی، اور تیسری مرتبہ کا جو تفاوت ہے یہ تفاوت معالی۔ معال کہتے ہیں انجام، آئندہ کے اعتبار سے، حال تو کہتے ہیں موجودہ اعتبار سے، معال کہتے ہیں آئندہ کے اعتبار سے، یہ تفاوت معالی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ بھلا جو شخص روکے گا اپنے منہ سے برے عذاب کو
سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شخص روکے گا بوجہ ہی اپنے منہ یعنی اپنے چہرے سے برے عذاب کو یوم القیامت قیامت کے دن. وقیل للظالمین یعنی جو دنیا میں دیکھیں جس شخص یہ انسان کی ایک فطری کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے سے کوئی چیز حملہ کرتی ہے تو انسان اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, یا چہرے پر کوئی مارتا ہے تو انسان بچانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. تو قیامت کے دن ان مجرمین کے کافروں کے جہنمیوں کے ہاتھ جو ہے یہ باندھ دیے جائیں گے. جب باندھے جائیں گے اور ان پر جہنم کی لپیٹیں آئیں گی تو یہ چہرے سے روکیں گے. ہاتھ تو بندھے ہوئے, جیسے دنیا میں کسی کے ہاتھ باندھے جائے تو وہ ہاتھ سے اپنا دفاع نہیں کر سکے گا, تو ان مشرکین کے, ان کافروں کے, ان جہنمیوں کے ہاتھ تو باندھے گئے ہوں گے, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, تو یہ اس آگ کو کس چیز پہ روکیں گے؟ اپنے چہرے پہ. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, وہ فرماتے ہیں بھلا جو شخص روکے گا یعنی عذاب کو, یہ اس عذاب کو چہرے پر روکیں گے, اپنے منہ سے برے عذاب کو قیامت کے دن. وقیل للظالمین تذلیل مجرمین, یہاں سے تذلیل مجرمین ہے. وقیل للظالمین, اور کہا جائے گا کس سے؟ ان ظالموں سے. کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا ما کنتم تکسبون, کہ مزے چکو اس کے جو کچھ تم کرتے رہے. ذوقوا ما کنتم ای جزاء ما کنتم, اب چکو اس چیز کا بدلہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کا مزہ چکو اب, جہنم کی آگ. کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تخویف دنیاوی, یہاں سے تخویف دنیاوی ہے. فرماتے کذب الذین من قبلہم, جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ جانتے ہی نہیں تھے, ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, ایسی جگہ پر سے ان پر عذاب آیا. فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا, پس چکا دیا اللہ پاک نے ان کو رسوائی کا مزہ دنیا میں. فأذاقہم اللہ, یہاں تخویف دنیاوی ہے نا. فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا, پھر چکا دیا ان کو اللہ پاک نے رسوائی کا مزہ دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اکبر, انجام اخروی. ولعذاب الآخرۃ اکبر, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے, وہ تو بہت بڑا ہے, اس سے بھی بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جامعیت و فضیلت قرآن, جامعیت و فضیلت قرآن. فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ, فرماتے ہیں اور بیان کی ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں. جامعیت قرآن کریم کا بیان ہے. من کل مثل, مثل سے مراد عمدہ مضمون, عمدہ مضمون, ہر قسم کے عمدہ مضامین. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کی ہے قرآن لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن کریم میں من کل مثل, ہر طرح کی مثالیں, یعنی عمدہ مضامین مراد ہے. لعلہم یتذکرون, حکمت ذکر امثال, حکمت یہ مثالیں کیوں بیان کی, عمدہ مثالیں عمدہ مضامین کیوں بیان کیے؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ راہ راست پر آ جائے, اس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کر لیں. آگے فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا, اوصاف کتاب اللہ کا بیان. قرآنًا عربیًا, اوصاف کتاب اللہ یا اوصاف قرآن کریم کا بیان. اور پھر اوصاف بیان ہوئے. عربیًا وصف نمبر 1, یہ قرآنًا وصف نمبر 1, عربیًا وصف نمبر 2, غیر ذی عوج وصف نمبر 3. کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 3. فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج, اوصاف کتاب اللہ. یہ قرآن کریم ہے, عربیًا عربی ہے, یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے, غیر ذی عوج, اور اس میں کچھ بھی کجی نہیں ہے. تو قرآنً وصف نمبر 1, عربیًا وصف نمبر 2, اور غیر ذی عوج وصف نمبر 3. 3 اوصاف کتاب اللہ بیان ہوئے. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, کہ یہ قرآن عربی ہے کہ جس میں کچھ بھی کجی نہیں ہے, نہ لفظی نہ معنوی, نہ لفظی کمزوری ہے نہ معنوی کمزوری ہے, نہ لفظی کجی ہے نہ معنوی کجی ہے. لعلہم یتقون, حکمت تاکہ وہ ڈرے, تاکہ وہ ڈرے.
تقوی اختیار کرے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، مثال موحد و مشرک. یہاں سے ہیں مثال موحد اور مثال مشرک. فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے ایک مثال، رجلا فیہ کہ ایک شخص ہے، رجلا فیہ کہ جس میں کیا ہے، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون کہ جس میں کئی شریک ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جس میں کئی شریک ہے، متشاکسون اور وہ مختلف المزاج ہے. وہ شرکاء بھی ضدی ہے، اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے ضدی یا متشاکسون مختلف المزاج. ورجلا سلم الرجل، اور ایک شخص وہ ہے جس کے جو پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے، سلمن پورا سالم پورا کے پورا، لرجل وہ ایک شخص کا غلام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالت کے اعتبار سے؟ نہیں ہو سکتے نا. یہ اللہ پاک نے مومن اور مشرک کی مثال بیان کی، اور مثال دیکھیں کتنی عمدہ بیان ہوئی کہ مومن اور مشرک کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں، وہ ہے غلام لیکن ایک فرد کا صرف نہیں، اس کے مثال کے طور پہ 3 یا 4 مالک ہیں، اور بدقسمتی سے وہ مالک بھی ضدی ہے سارے، اور بدقسمتی سے ہر مالک کا مزاج بھی الگ ہے. ایک چاہتا ہے کہ بھئی اس وقت تم جو ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ کام کرو، تیسرا کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ کام کر کے آؤ، چوتھا کہتے ہیں نہیں یہ کام کر کے آؤ، اور ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس وقت میرا کام کرے. تو اس غلام کا کیا حشر ہوگا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ کس کس کو راضی رکھے گا؟ یہ ایک کو بھی راضی نہیں رکھ سکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مالک ایک سے زیادہ ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مالک بھی مختلف المزاج ہے اور ضدی ہے، بے مروت قسم کے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کے سے زیادہ جو ہے اپنے حصے کا کام لے لے، بے مروت ہے. تو ایک انسان ضدی بھی ہو، بے مروت بھی ہو، اس سے تو خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اور پھر ایک بھی نہیں ہے، 3-4 ہے مثال کے طور پہ یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ غلام جو ہے یہ بیچارہ ذلیل ہو کر پس کر رہ جائے گا. کبھی ایک طرف بھاگے گا، کبھی دوسری طرف بھاگے گا، کبھی ایک کو خوش کرے گا، کبھی دوسرے کو خوش کرے گا. اس کو خوش کرے گا تو وہ ناراض، اس کو خوش کرے گا تو یہ ناراض. دوسری طرف ایک غلام ہوا جس کا ایک مالک ہے، بس ایک ہی ہے، اور اس کو اسی مالک کی خدمت کرنی ہے، راضی کرنا ہے. اس کے لیے آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. یہی مثال مشرکین نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں. کس کس معبود کو راضی کریں گے؟ کس کس معبود کو خوش کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور ایمان والا وہ صرف ایک اللہ پاک کو مانتا ہے، اس کو صرف ایک اللہ پاک کو راضی رکھنا ہے، ایک اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. تو ایمان والا کتنا خوش رہے گا، کتنا مطمئن اور عافیت والی زندگی گزارے گا. اس کے برعکس مشرک کتنی ذلت والی زندگی گزارے گا، اور کبھی ایک چیز کو معبود بنائے گا، دوسرے دن دوسری چیز کو معبود بنائے گا، تیسرے دن اس معبود کو خوش رکھے گا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا تصور ہوتا ہے مشرکین میں. بعض کہتے ہیں کہ اتنے 33 کروڑ دیوتا یا اتنے ہیں، کبھی ایک کے جو ہے اس پہ حاضری، ایک کے جو ہے اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے، کبھی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کبھی تیسرے کے خوش کرنے کے لیے، کبھی چوتھے کے. تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے، بس ساری زندگی انہیں جو ہے بتوں کے آگے ماتھے ٹیکنے میں گزر جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایمان والا وہ یکسوئی کے ساتھ ایک اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور ایک اللہ پاک کو راضی کرتا ہے. اس کو مخلوق میں کسی کو راضی تو نہیں کرنا، بندوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا. حضور علیہ السلام کی سنتوں پر، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن معبود ایک. تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حل یستویان مثلا استفہام انکاری ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے حالت کے اعتبار سے. مثلاً باعتبار حالت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ ثمرہ، تو اس کا ثمرہ یہ ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر اس کا ثمرہ نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، شکوہ معاندین، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن بلکہ اکثر لوگ ان میں نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی بوجہ عناد کے.
انک میت و انہم میتون، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے انتقال کرنا ہے، و انہم میتون، بے شک ان کو بھی مرنا ہے. اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ یعنی تو فوت ہونے والا ہے، آپ نے انتقال کرنا ہے. ہمارے حضرت استاد صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا منصور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تو مردہ ہے. تو یہ ترجمہ غلط ہے بالکل، کہ تو مردہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر کے اپنے آداب ہے. تو انک میتن، یہ تو حضور کو خطاب ہے. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہے، اس وقت آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ انک میتن، آپ نے انتقال کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس دنیا سے منتقل ہونا ہے برزخی دنیا کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک دنیا سے منتقل ہونا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انک میت و انہم میتون، آپ نے انتقال کرنا ہے اور بے شک ان کو بھی مرنا ہے. ثم انکم، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں العیاذ باللہ، نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے انتقال کرنا ہے اور بے شک ان کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ترغیب الی الآخرت، ترغیب الی الآخرت. تو فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے. پھر تم اپنے رب کے سامنے کیا کرو گے؟ پھر تم اپنے رب کے سامنے کیا کرو گے؟ مقدمات پیش کرو گے. بس کر لیں. وہاں بنات میں کہا جاتا ہے بھی 12 سے آگے نہ لے جائیں.